43 اسٹوڈنٹس شو ہو رہے ہیں لیکن کوئی بتا نہیں رہا. آپ لوگ اتنے لیٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آئی ہیو بین ویٹنگ فار 15 منٹس کہ بچے آ جائیں کچھ تو ہم کلاس شروع کریں. 20 بار. اینڈ دا فیمس ورشپس نماز, روزہ, زکوٰۃ اینڈ حج. We discussed these worships with their philosophy and their impact, which is expected in Islam. Today we have to discuss the social system of Islam. Social system of Islam. بورڈ نظر آ رہا ہے بچوں کو؟ جی بورڈ کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ سوشل سسٹم آف اسلام, اسلام کا معاشرتی نظام. معاشرے کیسے بنتے ہیں؟ How societies are formed in the universe, which was the first and foremost human society. How they develop. What is the concept of duties and rights in society? We have to discuss Islamic society and its characteristics in the light of Quran and Sunnah. And this is your social system from which your culture and civilization develop. یہ معاشرتی نظام ہی ہے جہاں سے آپ کا تہذیب و تمدن نظر آتا ہے, آپ کی ثقافت اور آپ کا کلچر نظر آتا ہے. So first of all you must know what is society. According to sociologists, the subject in which we study social system and societies, that subject is called sociology. اردو میں اسے عمرانیات کہتے ہیں. اس سبجیکٹ میں ہم معاشروں کا مطالعہ کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں کہ سوسائٹیز دنیا میں مختلف کیسے بنی. اور سوشالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا سم اور ایگریگیٹ آف پیپل, masses living in an environment together within an ordered and organized community. جو لوگ موجود تھے ان کو میں نہیں کہہ رہا کہ 15 منٹ سے آپ ویٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو تو ہونا چاہیے کلاس میں نا. یو شوڈ بی ان کلاس. آف کورس یو ہیو ناٹ اوبلائزڈ دا ٹیچر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 22 اسٹوڈنٹس ہیں صرف میٹنگ میں جب ہم کلاس کا ٹائم سٹارٹ ہوا ہے. ان کے لیے 15 منٹس تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کلاس میں 25 30 40 اسٹوڈنٹس ہو جائیں تو ہم شروع کریں. اٹ شوڈنٹ ہیپن. یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو کلاس میں لیٹ آتے ہیں اور پھر بیچ میں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج کیا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے. یہ ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہے جو ٹائم پہ پہنچے ہوتے ہیں. سو ہیومن سوسائٹیز, معاشرے کیسے بنتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ افراد کا ایک ایسا مجموعہ جو ایک منظم انداز میں کسی ایک ماحول کے اندر رہ رہا ہو. افراد کے اس مجموعے کو معاشرہ کہا جاتا ہے. اینڈ اٹ از اے گروپ آف پیپل اینڈ دے ہیو اے کامن ٹیریٹری. دے ہیو interaction among them and their benefits are interlinked with each other. ان کے مفادات, ان کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں.
جو لوگ معاشرے میں رہتے ہیں یہ آپس میں انٹرلنکڈ ہوتے ہیں، ایک ہارمونی اور ایک انٹریکشن کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. اینڈ اٹ از ہیومن نیچر اینڈ انسٹنکٹ that no one can lead a pleasant and prosperous life in isolation from society. معاشرے سے کٹ کر کوئی بھی خوبصورت اور خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا، because the benefits of people are common and interlinked with each other. A person who is resourceful and he thinks, I don't need to live in society because I have so much resources, why should I interact and live with other people? But the fact is, he is dependent upon other people of society. جتنے زیادہ ریسورسز ہوں ایک آدمی کے پاس، وسائل جتنے زیادہ کیوں نہ ہوں، لیکن وہ معاشرے میں کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا. اس کو دوسروں کا ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. اس کو آٹے کی ضرورت ہے روٹی کے لیے، گندم کی ضرورت ہے، تو وہ ظاہر ہے گندم اگانے خود نہیں جائے گا. اس کو کپڑے کی ضرورت ہے لباس کے لیے، تو وہ کپاس پیدا کر کے خود یارن پروڈیوس نہیں کرے گا، اپنے لیے کپڑا خود تیار نہیں کرے گا، بلکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. سو سم پیپل ٹیک دا ریسپانسبلٹی ان سوسائٹی that they will produce wheat and cotton for we people, and they opt the profession of agriculture. They do cultivation. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے گندم پیدا کریں گے، ہم آپ کے لیے کپاس اگائیں گے، یہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو فارمرز کہا جاتا ہے، اور جو کام وہ کرتے ہیں اس سے ایک پروفیشن وجود میں آتا ہے جس کو ایگریکلچر کہا جاتا ہے. اینڈ وین دے ڈو ایگریکلچر اینڈ کلٹیویشن، دے نیڈ سرٹن ایگریکلچرل ٹولس. بٹ دیز فارمرز دے کین ناٹ مینوفیکچر دیز ٹولس آن دیئر اون. یہ ایگریکلچرل ٹولس خود نہیں بنا سکتا کسان. اگین ہی از ڈیپینڈنٹ upon another sect of society, and they people are called engineers. They say, we take the responsibility for you people to provide you the required agricultural tools for farming. اس طرح سے ایک اور profession وجود میں آ گیا. This is how societies develop. And the people have common benefits linked with each other. کسان گندم پیدا کرتا ہے، وہ گندم مارکیٹ میں آتی ہے، وہاں سے وہ پسنے کے لیے چکی پہ جاتی ہے جہاں سے آپ کو آٹا ملتا ہے اور آپ روٹی کھاتے ہیں. کسان کپاس اگاتا ہے، اس کا یارن بنتا ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کپڑا تیار ہوتا ہے، فیبرک کی شکل میں مارکیٹ سے ملتا ہے، اور آپ اپنا لباس تیار کرتے ہیں. جب آپ وہ فیبرک اور کپڑا خرید کر لاتے ہیں، اگین یو آر ڈیپینڈنٹ اپان ٹیلرز ٹو میک اٹ پراپر ڈریس. وہ کپڑا آپ خرید بھی لیں اگر مارکیٹ سے، تو پہننے کے قابل وہ تب ہوگا جب آپ معاشرے کے ایک اور پروفیشنل کے پاس جائیں گے جس کو آپ ٹیلر کہتے ہیں. ہی ول ڈو دا اسٹچنگ اینڈ اٹ ول بی یور ڈریس. ظاہر ہے اس کے بغیر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. This is how the needs of people are common and interlinked with each other. And no one can have an escape from society. No one can lead a prosperous and pleasant life in isolation from society. So, my dear students, the first and foremost human society ever developed in the universe, سب سے پہلا انسانی معاشرہ جو دنیا میں وجود میں آیا،
that developed with the existence of Adam and Eve, according to the teachings of Quran. Because we are discussing the system, social system of Islam, and the main source of our reference is the Holy Book. So as per teachings of Holy Quran, the first and foremost human society developed with the existence of Adam and Eve. سب سے پہلا انسانی معاشرہ جو وجود میں آیا وہ آدم اور حوا کے وجود سے وجود میں آیا. And Allah has told in Surah Nisa verse number 1. Surah Nisa verse number 1. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. O you all the people, have piety of your Lord who created you from a single soul. اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. And that single soul was Adam. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, and he created his زوج. کپل بنایا اللہ نے. کہاں سے بنایا اس کا جوڑا؟ اسی میں سے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالٌ كَثِيرٌ وَالنِّسَاء. And then he spread so many men and women in the universe. پھر اس نے کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، زمین پر بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. This is the first human society. And Allah has explained it in Surah Hujurat. Surah Hujurat, verse number 13. Surah Hujurat, verse number 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Oh, you all the people, we created you from a male and female. ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, and we created your tribes and castes. ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری برادریاں اور قومیں بنائیں. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا, so that you may have an identity and introduction, تاکہ تمہاری پہچان ہو. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Allah holds in esteem only him who is pious among you. اللہ کی نظر میں وہ معزز ہے تم میں سے جو تقوی والا ہے. No one else. There is nothing to be the reason of superiority or inferiority. Presence of taqwa is the base and reason for being superior in society. And absence of taqwa, this is the reason for being inferior. A child who is born in a palace with golden spoon in his mouth, he is not superior. And a child who is born in a cottage in a poor family, he is not inferior, because they are not born with their own choice. This is just a chance. ایک بچہ محل میں پیدا ہوا اور ایک جھونپڑی میں پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ محل والا سپیریئر ہے اور یہ جھونپڑی والا انفیریئر ہے. This is not the reason. According to Islamic social system, the reason for superiority is presence of taqwa. So my dear students, the basic unit of society formation is individual. And when we say individual, both genders are included in it, male and female. They have equal part, they have equal role in society formation. And as far as the basic human rights are concerned, both genders are equal in basic human rights.
So before the society formation, the step is called family formation. Family formation. Family formation का मतलब है खानदान की तश्कील. खानदान कैसे बनता है? The principle of family formation in Islam is nikah. इस्लाम के अंदर फैमिली फॉर्मेशन का जो कानून है उसको कहते हैं निकाह का कानून. And Allah subhanahu wa ta'ala has explained this principle in the Holy Quran in Surah Nisa. Surah Nisa is very important as far as the family formation and society formation is concerned. In Surah Nisa, verse number 3, Allah subhanahu wa ta'ala has told, Fankihu ma taaba lakum minan nisa. Surah Nisa, verse number 3. You have to go for nikah with the women where you like. निकाह करो खवातीन से जहां तुम चाहो. अब जहां तुम चाहो के मीनिंग समझ लें. Allah subhanahu wa ta'ala has explained the same in Surah Nisa, verse number 22 and 23. In Surah Nisa, verse number 22, Allah subhanahu wa ta'ala told, وَلَا تَنْكِهُ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. You cannot make nikah with the women where your fathers made nikah at any time. उन खवातीन से निकाह मत करो जिनसे कभी तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों. यानी वो रिश्ते में तुम्हारी मदर्स हैं, चाहे स्टेप मदर्स क्यों ना हों. उस जमाने में चूंकि ऐसा होता था, इसलिए अल्लाह ताला ने इससे मना किया. In the time of ignorance, it was common practice. In Surah Nisa, verse number 22. And then in Surah Nisa, verse number 23, Allah subhanahu wa ta'ala has explained the sanctity of relations. Surah Nisa, verse number 23. Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Allah has told the relation where you cannot make nikah. Allah has made it haram for you people to make nikah with your mothers, real mothers, your daughters, your sisters. ये अल्लाह ने रिश्ते बयान किए हैं. यहाँ रिश्तों का तकद्दुस बयान किया है कि इनसे निकाह मत करो, ये हराम है तुम्हारे लिए. तो आप कहेंगे ये तो है ही हराम, तो कुरान को ये बताने की जरूरत क्या है? भाई ये बताया है तो पता चला कि ये हराम है. In old civilizations like Roman civilization, Persian civilization, वहां क्या होता था? इजिप्ट में फादर की डेथ के बाद बेटा रियल मदर से निकाह कर लेता था. This was a civilization. This was common practice. So Quran has negated and prohibited and told the sanctity of relations कि यहां निकाह नहीं कर सकते. इसके अलावा अब देखिए वो आयत जो हमने पहले पढ़ी थी, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, जहां चाहो तुम निकाह करो, इसके अलावा इन रिश्तों में निकाह नहीं होगा. और फिर अल्लाह ताला ने इसमें यह भी बताया, मसना व सुलासा व रुबा. सूरह निसा वर्स नंबर 3 में चाहो तो 2, 3 और 4 भी कर सकते हो. फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा. If you have a fear that you cannot make full justice among your wives, then you have to be confined to one. अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक, इसका मतलब यह हुआ हुक्म तो एक का है, ऑप्शंस हैं 2, 3 और 4 की, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस. So family formation is very important, and the basic principle of family formation I have told you, that is nikah.
خاندان کی تشکیل کے لیے صرف اسلام کا ایک ہی قانون ہے, that is نکاح. There is no other way of family formation in Islam. یہ اتنا سٹریس دے کر میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ Because in Western society, in American society, they people say we are living like wife and husband. حالانکہ وہ وائف اور ہسبینڈ نہیں ہے. Legally they are not wife and husband. They have kids. جبکہ انہوں نے نکاح نہیں کیا. حالانکہ کرسچینٹی میں بھی نکاح ہے, جودیزم کے اندر بھی نکاح ہے. یہودیت اور عیسائیت دونوں سیمیٹک ریلیجنز ہیں. یو نو, in all the Semitic religions there is concept of nikah, but practically they are not going through the process of nikah, and they say we are living like wife and husband. So in Islam there is not such concept that we are living like wife and husband. So the only way of family formation is nikah in Islam, no other way. There is no other term. So جب یہ سوسائٹی پیدا ہوتی ہے, بنتی ہے, نکاح کے ذریعے سے فیملی فارمیشن ہوئی. اسلام اس کے لیے ایک بہت اصول سکھاتا ہے آپ کو. You have to pay dower to your wife at the time of marriage. Pay حق مہر to your wives. This is mandatory. سورہ نساء ورس نمبر 4. سورہ نساء ورس نمبر 4. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Pay حق مہر to your wives. It is not optional. It is mandatory and obligatory. One has to pay. اگر کسی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا, معاف نہیں ہوگا, you have to pay it to your wife. Basically the first gift, and there is no fixed amount of haq meher in Islam. It should be according to the financial status of husband. If someone earns 300,000 per month and he pays 100,000 as dower, it is justified. And if a husband earns just 30,000 per month and he pays 5,000 as haq meher, it is also justified. There is no compulsion کہ آپ اتنا ہی حق مہر دیں. There is no enforcement. There is no fixation. It should be honorable. ایک خوبصورت اماؤنٹ کی شکل میں دیا جائے, because this is the first gift. There is no shari haq meher. Some people say 32 روپے shari haq meher. It is insulting for women. 32 روپے بھی حق مہر ہوتا ہے. There is no concept. اس طرح کی کوئی اسلام کے اندر تعلیم نہیں ہے جس میں 32 روپے بیوی کو حق مہر میں دیا جائے. یہ تو بھیک دینے والی بات ہوئی. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے, some people say 50 لاکھ لکھ دے جی, and they think it is just a formality to write, to fill the column of nikah form. No, it is not formality. It is your obligatory duty. So نکاح کے وقت حق مہر کا ادا کرنا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہو, حق مہر کو میں نے بیٹا بتایا ہے آپ کو, ڈاور انگلش میں کہتے ہیں, لیکن اگر آپ حق مہر لکھیں گے تو دیٹ از ویری نائس ٹرم ان اسلام. جی کچھ یار خود بھی پڑھ لیا کریں, انگلش تو آپ کو آنی چاہیے. ہاں انگلش کیوں نہیں آتی آپ کو جب آپ انگلش میں کر رہے ہیں؟ تو میں اس بات میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان بچوں پہ جو انگلش میں اسلامیہ تو آپ کرتے ہیں اور ان کو انگلش نہیں آتی.
आई एम सॉरी टू से कि इसमें से 70% बच्चों की इंग्लिश गलत होती है जो इंग्लिश में पेपर करते हैं। इतनी जाहिलाना गलतियां होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए लिखते हुए। इट्स नॉट स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में तो बात और है ना, चले बात आपने कन्वे कर दी, समझ में आ गया, लेकिन लिखते हुए जब आप पेपर कर रहे हैं तो उसमें तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और आपने प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दिया है सेंटेंस, तो मीनिंग्स तो बदल जाते हैं। आपको क्लासेस का पता नहीं होता कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है तो इसको कैसे लिखेंगे। ये बहुत अहम बात है जो मैं आपको कह रहा हूं। स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में पेपर सॉल्व करते हैं, इससे बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे कि इसको तो वो लैंग्वेज भी नहीं आती जिसमें ये कर रहा है, पेपर कर रहा है। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए, ये आपको फायदा देती है आपके इंग्लिश के पेपर में भी, ऑफ कोर्स ऐसे में, प्रेसी में, तो आपको अच्छी इंग्लिश ही फायदा दे रही होती है ना। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, आप बच्चों से जो इंग्लिश में कर रहे हैं, तो आप खूबसूरत तरीके से इंग्लिश अपनी लिखा करें, और उसमें ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए जो मैं अक्सर कॉमनली देखता हूं। सो अरेबिक टर्म्स आप अरेबिक में लिखते जाएं, इंग्लिश में भी, तो इट्स ओके। इट विल गिव अ पॉजिटिव इंप्रेशन टू योर एग्जामिनर। जी, इस्लाम के अंदर सबसे पहले फैमिली फॉर्मेशन हुई तो इस्लाम राइट्स एंड ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट देगा बीवी और खामन के लिए। और हमारे यहां तो सबसे ज्यादा जो नेग्लेक्टेड राइट्स होते हैं वो चूंकि खवातीन के हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने की वजह से, और उस जमाने में भी ऐसे ही था। सो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he highlighted the rights of women especially, and the prophet said, the best among you are those who are best to their wives. खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से बेहतरीन तो वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने वाले हैं। And the prophet said, I am the best one to treat the wives in better manner. सबसे ज्यादा अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करने वाला तुम में से, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं खुद हूं। और कुरान मजीद ने यही बात कही है कि वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, सूरह निसा वर्स नंबर 19, सूरह निसा वर्स नंबर 19, ट्रीट योर वाइव्स ब्यूटीफुली, बीवियों से अच्छा सलूक करो। ये कोई आर की बात नहीं है कि लोग कहेंगे जी ये तो बीवी के पीछे लगा हुआ है। भाई ये बीवी के पीछे लगने वाली कौन सी बात है इसमें? उसके राइट्स हैं इस्लाम में, बहुत जरूरी है। अगर खामंद को अल्लाह ने कव्वाम बनाया है, कव्वाम मीन्स हेड ऑफ फैमिली, अल्लाह ने खामंद को कहा है। कुरान मजीद की सूरह निसा वर्स नंबर 34, सूरह निसा वर्स नंबर 34, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, men are the overseers, caretakers of women. अल्लाह ने इनको ओवरसीयर, केयरटेकर बनाया है। अब इस आयत में 34 है, सूरह निसा की वर्स नंबर 34। कुछ लोगों को वेस्ट को खासतौर पे इससे मुगालता होता है, बिकॉज इन इंग्लिश इसका एक तर्जमा लिखा हुआ है रूलर्स, मेन आर रूलर्स अपॉन विमेन। अब ये रूलर्स का मतलब भी समझ ले यहां क्या किस मीनिंग में लिखा हुआ है। रूलर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, वो लोगों की फलाह के जिम्मेदार होते हैं, चूंकि इसलिए इसका तर्जमा एक ये किया गया है। इसका माना ये नहीं कि खवातीन महकूम हैं, आप उनके साथ जो सलूक दिल चाहे करें, नहीं। इसका माना ये है दे आर प्रिविलेज्ड,
ان کو تو اللہ نے حقوق دیے ہیں اور ان کو پرووائڈ کرنا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. دے آر پروٹیکٹڈ, ان کو اللہ نے تحفظ دیا ہے. سو اللہ کے رسول نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا, اور آخری الفاظ بھی اللہ کے رسول کے دنیا سے جاتے ہوئے یہی تھے, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, those who are under your control in the form of نکاح. اللہ نے نکاح کی وجہ سے ان پر تمہیں ایک اختیار دے دیا کہ وہ تمہاری بیویاں بن گئیں. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ تمہاری غلام ہیں اور تمہارا جیسے دل چاہے ان سے سلوک کرو. دیکھو, اللہ سے ڈرنا ان کے حقوق کے بارے میں یہ اللہ کے رسول نے ہائی لائٹ کیا ہے. سو ان اسلامک سوشل سسٹم both rights and duties are very important. ایک آدمی کے جو رائٹس ہیں سوسائٹی میں, دراصل وہ دوسرے کی ڈیوٹیز ہیں. When you are doing your duty, other people are getting their rights. When the people have to protest for their rights in society, it shows you are not doing your duties. تو اسلام دونوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. لہذا میاں بیوی کے حقوق کے فوراً بعد جو اسلام آپ کو بتائے گا وہ ہے رائٹس آف یور کڈز, آپ کی اولاد کے حقوق. اسلام کے سوشل سسٹم میں بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں پہلا حق جو نیولی بورن بیبی ہے, اللہ اس کا جو پہلا حق بتاتا ہے, the prophet said, you have to introduce him or her the name of Allah subhanahu wa ta'ala. اس کو اللہ کا تعارف کراؤ. کیسے؟ in the form of azan in his ear, اس کے کان میں آزان کہو. This is the first right. And the second right of newly born kids, that is to give good name to your child. اس کو اچھا نام دینا. On 7th day, Islam advises you strictly to finalize a good name for your kid. And Islam has its own nomenclature, you know. Nomenclature. نام رکھنے کے علم کو کہتے ہیں. آپ نے, اگر آپ کو یاد ہو تو آرگینک کیمسٹری میں آپ نے نومنکلیچر پڑھا تھا. الکینز, الکینز اینڈ الکائنز, 3 گروپس ہم پڑھا کرتے تھے. آرگینک کمپاؤنڈز جو ہوتے تھے اور ان کو نام دیتے تھے, ان کو اس ٹاپک کا نام ہوتا تھا نومنکلیچر. تو اسلام کا اپنا نومنکلیچر ہے. اچھا نام بچے کو دیا جائے جس کے اچھے میننگز ہوں. The name should be meaningful, or it should be associated with any famous pious personality, یا ایسا نام جو کسی مشہور نیک شخصیت کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو, ایسا نام دیا جائے بچے کو. اللہ کے رسول نے بچوں کے نام چینج کیے ہیں. ایون جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی نے نام رکھا حرب. حرب, حرب کے معنی ہوتے ہیں واریر, جنگجو, بہادر, دلیر. چونکہ حضرت علی خود بڑے بہادر, بہت دلیر اور بڑے مجاہد تھے, تو انہوں نے اپنے مزاج کے اکارڈنگلی یہ نام رکھا. بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم changed the name and he said he is not Harb, he is Hassan. Hassan means beautiful. جو کیریکٹر کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہو اور فزیکلی بھی خوبصورت ہو, اس کو حسن کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام چینج کر دیا کیونکہ ان ناموں کا کچھ امپیکٹ انسان کی شخصیت پر آتا ہے. ظاہر ایک بچے کو روزانہ ایک نام سے آپ بلائیں گے دن میں کئی مرتبہ, فلاں ادھر آؤ, فلاں ادھر آؤ. اب اگر بچے کا نام آپ ایسا رکھ دیں جس کے معنی گھوڑا بنتے ہوں, وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھوڑا گھوڑا کہہ کر روزانہ آپ اسے پکاریں اور وہ ہنانے لگ جائے پھر
یا دو لتیاں مارنے لگ جائے تو اچھا بھلا اشرف المخلوقات انسان ہے تو اس کو خوبصورت نام دو. اللہ کے رسول نے یہ بتایا. کہنے کا مطلب یہ ہے ڈفرنٹ نیم کا جو کلچر ہماری سوسائٹی میں آ گیا نا, یو نو, نیم شوڈ بی ڈفرنٹ, دوسروں سے مختلف. میننگز ہیں یا نہیں وی ڈونٹ نو. میں ایسے ایسے نام میرے سامنے آتے ہیں جب میں اپنے میڈیکل کالج میں رول کال دیکھتا ہوں بچوں کی. 150 اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ایک کلاس میں, 150 اسٹوڈنٹ, 150 نیمز میری نظر سے گزرتے ہیں ایک کلاس کے بچوں کے. ایسے ایسے عجیب نام ہوتے ہیں جس کے کوئی میننگز نہیں ہوتے, بچوں کو نہیں پتا, نام رکھ دیا گیا. ہر وہ نام یونیک ہے جس کے اچھے میننگز ہوں بس. اب آپ مجھ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایگزامپل کیا دوں میں آپ کو؟ بری چیز کی ایگزامپل دینے کا فائدہ ہے؟ اچھی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے نہ کہ بری چیز کو, وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. میں نے ایسے نام دیکھے ہیں جس کے ایسے میننگز ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے, اور میں نے بتایا اللہ کے رسول نے وہ میننگز بدل دیے, وہ نام بدلے ہیں بچوں کے. تو ہمیں تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے, ٹھیک ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے, ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے. آپ ینگسٹرز کو خاص طور پہ اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے, بیکاز یو ہیو ٹو گو تھرو دس پروسیس آف میرج ناؤ. اور آپ کی مائیں آج کل رشتے دیکھ رہی ہوں گی ماشاءاللہ کہ بیٹا میرا CSP آفیسر بننے جا رہا ہے, تو اب ان کے لیے رشتے تلاش کر رہی ہوں گی وہ. تو آپ کو تو ان چیزوں کی اچھی اویئرنیس ہونی چاہیے. انشاءاللہ یو ہیو a player in your life, I wish you all. لیکن یہ چیزیں ہمیں پتہ تو ہونی چاہیے. تو اسلام میں پہلی چیز دیکھیے فیملی فارمیشن میں نکاح کا قانون. اور یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح مساجد کے اندر کرو. ہولڈ یور نکاح ان مسجد. دس از ایڈوائس آف یور پروفیٹ. بٹ انفارچونیٹلی we have forgiven these bits of advice of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. کرسچینٹی کے اندر نکاح چرچ میں ہوتا ہے, آج بھی وہ کرتے ہیں. they follow their religious customs. ہم نہیں کرتے. نکاح مسجد میں ہوگا تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. پاکیزہ ماحول میں آپ کا نکاح ہوگا, فرشتوں کے ماحول میں. Hotels, they are bazaars. And bazaars are the worst places on earth. And mosques are the best places on earth of Allah subhanahu wa ta'ala, as per teachings of Prophet sallallahu alaihi wasallam. No, دونوں کے بیٹا, دونوں کا ذکر کریں گے. میں نے دونوں کا ذکر کیا ہے نا, کہ اسلام نے ہسبینڈ کو تو بہت بڑا سٹیٹس دے دیا قوام کہہ کر. سورہ نساء کی ورس نمبر 34 میں نے کوٹ کی ہے. اور بیویوں کے حوالے سے اللہ کے رسول کی یہ فیمس حدیث میں نے آپ کو کوٹ کی ہے. دونوں کا ذکر کریں گے آپ. اسپاؤس یہ تو بائی لیٹرل ہیں, رائٹس اینڈ ڈیوٹیز, یونی لیٹرل تو نہیں ہے. دونوں کا ذکر کریں گے آپ, کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن جو سپریسڈ اور نیگلیکٹڈ کلاس ہے اس کو ہائی لائٹ ضرور کیجئے, تاکہ اسلام کی جو یونیک کیریکٹرسٹکس ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئے کہ اسلام تو ایک ریلیجن آف نیچر ہے نا, یہ کسی کو نیگلیکٹ کیسے کر سکتا ہے. سو اسلام کے اندر اچھا نام رکھنا. آن 7th ڈے اٹ شوڈ بی فائنلائزڈ. اور 7th ڈے ہی اسلام میں کانسیپٹ آف عقیقہ, یہ لفظ آپ جانتے ہیں, اس کو اکثر لوگ غلط پروناؤنس کرتے ہیں, حقیقہ بول رہے ہوتے ہیں. یہ لفظ حقیقہ نہیں ہے, عقیقہ ہے. عین کے ساتھ ہے یہ لفظ, ہا کے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی 7th ڈے ہوتا ہے. اسلام کا تصور یہی ہے. اٹ از ناٹ مینڈیٹری اینڈ obligatory. اگر کوئی نہیں کرتا there is no sin and guilt. But it is better کہ if someone affords تو اس کے لیے بچے کا عقیقہ کیا جائے. خوشی کا موقع ہے, چونکہ بچے کی پیدائش چاہے بیٹا ہو یا بیٹی, یہ دونوں خوشی کے مواقع ہیں. یہ نہیں ہے کہ بیٹی ہو تو منہ لٹک جائے. اسی طرح خوشی ہونی چاہیے بیٹی کی پیدائش پر جیسے بیٹے کی پیدائش پر ہوتی ہے. بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں بیٹے کی پیدائش پہ تو مٹھائی بانٹی جاتی ہے اور بیٹی کو بتایا بھی نہیں جاتا. کتنی جہالت کی بات ہے.
Still we are living in the time period of caves. یہ تو غاروں کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں. میں نے اپنی بیٹی کی پیدائش پہ جب مٹھائی بھیجی اپنے ریلیٹیوز کے ہاں تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ جی بیٹی کی پیدائش پہ لڈو. تو میں نے کہا جب بیٹے کی پیدائش پہ بھیجے تھے اس وقت تو خوشی خوشی کھا لیے تھے, کوئی سوال نہیں کیا تھا. Why you are interrogating? Why there is question mark? بیٹی کی پیدائش کیا خوشی کا موقع نہیں ہے؟ تو یہ بہت اہم ہے اس اویئرنیس کو پیدا کرنا. جی نہیں, یہ تو بیٹا ایسے ایک بات ہے جو آپ نے کہی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ he comes to congratulate you, ایسا تو کہیں نہیں ہے حدیث میں. لیکن اتنا ضرور ہے, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had 4 daughters and he loved his daughters. He gave respect to his daughters even. صرف محبت ہی نہیں دی اپنی بیٹیوں کو, اللہ کے رسول نے ریسپیکٹ بھی دی ہے. It highlights the status of daughters in Islamic society. The Prophet used to stand up for the welcome of his youngest daughter Sayyida Fatima. جب وہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. نبی کے کھڑے ہونے کا مطلب نبوت کا کھڑا ہونا ہے. Just imagine. So this is lesson for we people. So my dear students, one should be conscious. The Prophet had 4 daughters, Sayyida Zainab, Sayyida Ruqayya, Sayyida Kulthum and Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala alayhunna. Hospital, one man was weeping very loudly. Few people go near him and then came to know اس کی بیٹی پیدا ہوئی. دیکھیں ہم ہاسپٹل میں, یہ حسن بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب رو رہے تھے, bitterly he was crying. پتہ چلا پوچھنے پر کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے. Just imagine. This is ignorance, جہالت. ہو سکتا ہے ویسے ایم فل کیا ہو اس نے, بڑا پڑھا لکھا ہو, ایم بی اے کیا ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, لیکن یہ جاہل ہے بیچارہ. جو آدمی اسلام کی تعلیمات نہیں رکھتا تو یہ جاہل ہے نا. اللہ کی نظر میں تو یہ جاہل ہوا نا کہ بیٹی کی پیدائش پہ رو رہا ہے. Is it the matter of crying? Happiness. 4 بیٹیاں, اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے ہاں 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں اس نے ان کی اچھی تربیت کی. He gave a better brought up to his daughters, حتیٰ کہ ان کا نکاح کیا, رخصتی کی. تو قیامت کے دن he will stand by me like these 2 fingers. وہ میرے اتنے قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. پھر کسی نے کہا 2 بیٹیاں ہوں, آپ نے فرمایا وہ بھی ایسے ہوگا. کسی نے کہا 1 بیٹی ہو, فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا. Just imagine. اچھا یہ بات بیٹے کی پیدائش پر تو نہیں کہی اللہ کے رسول نے, یہ بھی دیکھیے. اب I am not going to degrade the importance and significance of sons. Of course they have. It is a recognized phenomena. لیکن جس چیز کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہو ہائی لائٹ پھر اس کو کیا جاتا ہے. جو آلریڈی ریکگنائزڈ ہے وہ تو ہے ہی نا. سو اس لیے خواتین کی اس اسٹیٹس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اسٹوڈنٹ مجھ سے کہتے ہیں کہ سر آپ کا لیکچر میں زیادہ خواتین کی بات کیوں تھی سوشل سسٹم کو جب آپ ڈسکرائب کرتے ہیں. بھائی وہ اس لیے تھی کہ نیگلیکٹڈ سیکٹ آف سوسائٹی یہ تھا نا, مرد تو نہیں تھے, اس لیے اسلام نے ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا. And you just imagine when Quran has discussed the inheritance of sons and daughters, تو اللہ نے ہائی لائٹ بیٹی کی انہیریٹنس کو کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ جو بیٹے کا حصہ ہے اس کا آدھا بیٹی کو دو, یوں نہیں کہا. کہا جتنا 2 بیٹیوں کو دیتے ہو
اتنا ایک بیٹے کو بھی دو. اس کا مطلب ہے بیٹی کا رائٹ اسلام نے کیا کیا؟ اس کو پریفرنس دی ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے اتنا ہے جتنا دو بیٹیوں کے لیے ہے. یعنی بیٹیوں کا تو ہے ہی، اس کا مطلب یہ تھا. اٹ کین ناٹ بی اوور لکڈ. حالانکہ دیکھیے اسلام نے فائنینشیل برڈن خواتین پہ نہیں ڈالا. فائنینشیل برڈن آف ارننگ اینڈ اسپانسرنگ دا فیملی، catering the needs of family, this is not responsibility of women as obligation. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے that is something different. لیکن یہ ذمہ داری کس پر ڈالی ہے؟ اللہ نے مرد پر. لیکن پھر بھی انہیریٹنس میں بیٹی کو حق دیا ہے. لائبلٹی کوئی نہیں لیکن حقوق ہیں. You just imagine. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام has not given equality to women, rather it has given preference to women. اسلام نے ان کو بجائے مساوات اور برابری کے کہا نہیں 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 نہیں، ان کی ترجیح ہوگی. لیڈیز فرسٹ کا قانون اسلام کا ہے، مغرب کا نہیں ہے. تو انشاءاللہ جی جب ہم ویمن رائٹس ڈسکس کریں گے ہیومن رائٹس کے اندر، یہ دوبارہ آئے گا ہماری ڈسکشن میں. ابھی تو ہم سوشل سسٹم کو ڈسکس کر رہے ہیں. سو رائٹس آف یور کڈس کے بعد اسلام آپ کو رائٹس آف یور پیرنٹس کی طرف لائے گا. جی جی رائٹس آف پیرنٹس یہ بہت اہم ہے بھائی. اسلام ان رائٹس میں کڈز کے رائٹس کے بعد کس کے رائٹس کو ڈسکرائب کر رہا ہے؟ رائٹس آف یور پیرنٹس. سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 23 and 24. سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 23 and 24. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ وہی آیت ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی ورشپس کو ڈسکس کرتے ہوئے. اب آپ کو یاد آ رہی ہے؟ پلیز ٹرائی ٹو ریکال دیز تھنگز. جب ہم ریفرنس ڈسکس کرتے ہیں تو ایک ریفرنس کئی جگہوں پہ آتا ہے. ایک حصہ اس آیت کا کل ہم نے کوٹ کیا تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Your Lord has decreed no one should be worshipped other than Allah subhanahu wa ta'ala. آگے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلے اپنا رائٹ بیان کیا اللہ نے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ اللہ کا حق ہے. دوسرے نمبر پہ کس کا رائٹ بیان کیے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Treat your parents beautifully. والدین کے ساتھ خوبصورتی کا سلوک کرو. یعنی اللہ نے اپنے رائٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ رائٹس پیرنٹس کے بیان کیے ہیں. اس سے آپ اس کی سگنیفیکینس کو سمجھ سکتے ہیں. بوتھ فادر اینڈ مدر. البتہ اسلام میں مدر کے رائٹس کچھ زیادہ ہیں. دیکھیے پھر وہی بات آ گئی، الجنت تحت اقدام الامہات. جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے پڑی ہے. تم اسے کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ فلاں بزرگ کے پاس میں گیا تھا دعا کروانے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ بزرگ تو سب سے بڑا تمہارے گھر میں ہے. یہ دو بزرگ جو تمہارے گھر میں تمہارے فادر اور مدر کی شکل میں ہے نا، ان سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے. یہ ان پڑھ بھی ہوں نا، لیبر کرنے والے، مزدوری کرنے والے، الف با بھی نہیں جانتے، دستخط کرنا بھی نہیں جانتے، تمہارے فادر اور مدر یہ سب سے بڑے بزرگ ہیں تمہارے لیے. ان کے ہوتے ہوئے کہاں پھر رہے ہو تم؟ ایک دوسرے سے کہتے ہیں وہ جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بھائی جس سے دعائیں لینی ہیں اس کو تو کہو نا کبھی. اصل تو وہ ہے نا جس کی دعا کی قبولیت میں there is no obstruction. کہا باپ کی دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے درمیان میں.
تو مدرز کے رائٹس زیادہ کیوں کہے؟ اللہ کے رسول کو جب صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے مجھ پر، آپ نے فرمایا یور مدر، دوسری دفعہ فرمایا یور مدر، تیسری مرتبہ فرمایا یور مدر، چوتھی مرتبہ پوچھنے پر کہا یور فادر۔ اس سے کیا مانا ہے کہ ماں کا حق بھی کچھ زیادہ ہے باپ سے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ماں پانی مانگے تو پہلی دفعہ پلا دو، باپ چوتھی مرتبہ مانگے تو پھر پلاؤ، کیونکہ چوتھے نمبر پہ اس کا حق آیا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ تو ماں کا ذکر کیا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ ہم سارے مفتی بھی تو ہیں نا، پھر اپنے اپنے مطلب لے لیتے ہیں نا، یوں نہیں لینا مطلب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ماں کا حق باپ سے کچھ زیادہ ہے، بیکاز شی ٹیکس پین ان یور براٹر، فزیکل پین لیتی ہے، وہ لیبوریس پروسیس میں سے گزرتی ہے ماں، جس کا تصور کر کے بھی آدمی کانپ جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں، البتہ جب حق بیان کیے تو انہی آیات میں، سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 23 and 24، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف تک نہ کہو۔ اف سے چھوٹا لفظ عربی میں کوئی نہیں، قرآن نے وہ لفظ کہا کہ انہیں اف بھی نہ کہو۔ اب اف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے صرف اف نہیں کہنا، باقی جو دل چاہے کہتے رہو، یہ میننگ بھی نہیں ہے کہ میں نے اف تو نہیں کہا نا، قرآن نے تو کہا ہے اف نہیں کہنا، باقی جو مرضی کو نو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، ماں اگر بیٹی سے کہے کہ بیٹا ذرا کچن میں یہ کر دو، اور وہ آگے سے یوں کہے یا یوں شولڈر شرک کر دے، یہ وہی اف والی بات ہے۔ یہ یو آر سیئنگ اف تھرو یور باڈی جیسچر، یہ باڈی جیسچر سے بھی نہ آئے۔ تو بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، رائٹس آف یور پیرنٹس، دین رائٹس آف یور ریلیٹیوز، یور کنشپس، بوتھ فرام پیٹرنل اینڈ میٹرنل سائڈ، چاہے ددھیالی رشتہ دار ہوں یا ننیالی رشتہ داروں کے حقوق بہت اہم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی has highlighted the rights of your relatives in سورہ نساء ورس نمبر 36، سورہ نساء ورس نمبر 36، تمہارے رشتہ دار، اقربون، اقربین، قرآن مجید میں لفظ بار بار آئے۔ بھائی دیکھیے، 2 لفظ ذہن میں رکھیے گا، اسلام صلہ رحمی سکھاتا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ ٹو کنیکٹ دا ریلیشن، رشتے کو جوڑنا صلہ رحمی ہے، چاہے وہ پیٹرنل سائڈ سے ہے یا میٹرنل سائڈ سے۔ کسی کی زیادتی کو آپ ساری زندگی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے فلاں کزن نے تو یہ کیا تھا، دس از قطع رحمی۔ قطع رحمی کو اسلام ڈسکریج کرتا ہے، قطع رحمی، ٹو ڈسکنیکٹ اینڈ بریک دا ریلیشن، تعلق کو توڑنا۔ قطع رحمی از کنڈیمڈ ان اسلام، بلکہ یہاں تک کہا کہ قطع رحمی کرنے والے کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی۔ جسٹ امیجن، لیلۃ القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس نے تعلق کو کیوں توڑا ہے؟ یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بلڈ ریلیشن، قریب کا رشتہ دار ہے، دور کا رشتہ دار ہے، اٹ میکس نو ڈفرنس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن تھے حضرت مستح، سیدہ عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی تھی، سورہ نور کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے، تو یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے کزن تھے نا، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے، بیچارے ٹریپ ہو گئے، مسلمان تھے، پکے مومن تھے، انہوں نے بھی زبان سے اس بات کو کہنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے، فائنینشیل ہیلپ دیا کرتے تھے، یہ فائنینشلی ویک تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا تو انہیں بڑا افسوس ہوا، ظاہر ہے، اور انہوں نے قسم کھا لی
کہ اب میں اس کی فائنینشیل ہیلپ آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی اور اللہ کے نبی نے بلایا حضرت ابوبکر کو اور کہا کہ تم نے کیا قسم کھائی؟ کہا جی وہ اس طرح سے. کہا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں صلہ اللہ سے لینا ہے یا ان سے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم توڑی، قسم کا کفارہ ادا کیا اور اس کی مالی مدد اسی طرح جاری رکھی جیسے پہلے کیا کرتے تھے، بلکہ میں نے پڑھا کہ اس کو بڑھا دیا پہلے سے. صلہ رحمی، صلہ رحمی بہت ضروری ہے. So rights of your relatives. After that, Quran has highlighted the rights of your neighbors. Neighbors اسی آیت میں سورہ نساء verse number 36 میں آگے آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کس کے رائٹس ہیں؟ your neighbors. اسی ورس میں. And the Prophet said, Jibrail laid so much stress on the rights of neighbors, I was fearing that they will get the right of inheritance in our property even. کہ مجھے ایسے لگا شاید یہ ہماری وراثت میں بھی حصہ لیں گے. ہے نہیں وراثت میں حصہ، لیکن اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اس قدر اہم اور سگنیفیکینٹ ہے رائٹس آف یور نیبرز. The concept of neighborhood in Islam is up to 40 houses. 40 گھروں تک نیبرہڈ کا تصور ہے. ادھر ادھر پیچھے آگے 40 گھر آپ کے نیبرہڈ ہے. ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے حقوق کا خیال. دیکھیے اگر اسلام کے اس ایک اصول کو فالو کر لیا جائے کتنی خوبصورت سوسائٹی بن جائے گی کہ میں اپنے سے آگے 40 گھروں کا خیال رکھوں، میرے سے آگے ہر آدمی اپنے سے آگے 40 گھروں کا. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، یہ ایک سیریز ہے جو کہیں ختم نہیں ہوگی سوسائٹی میں. کتنا خوبصورت معاشرہ ہوگا، کتنا خوبصورت معاشرہ ہوگا صرف ایک نیبرہڈ کے اگر حقوق کا خیال رکھ لیا جائے. irrespective of color and caste and religion. تمہارا ہمسایہ چاہے نان مسلم بھی ہے نا، رائٹس اس کے بھی ہیں بھائی. یہ نہیں ہے کہ نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو. نو. سو اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے تمہارے ہمسائے کی ہوا اور روشنی رک جائے. کھانا پکاتے ہو تو تھوڑا سا اس کی طرف بھی کچھ بھیج دو، خوشبو جائے گی تمہارے کھانے کی اس کے گھر میں، تو ہو سکتا ہے وہ نہ پکا سکتے ہو. فروٹ لاؤ تو چھپا کر لاؤ یا پھر ان کے گھر بھی بھیجو کہ ان کے بچے دیکھ کر للچائیں نہیں. جسٹ امیجن کتنا خوبصورت سوشل سسٹم اسلام دیتا ہے. اگر اس کو خوشی ملے تمہارے ہمسائے کو تو اسے مبارک دو، اگر کوئی تکلیف میں ہو تو اس سے اظہار ہمدردی کرو، اس کو قرض چاہیے ہو تو قرض دو. مسلمان ہے، بیمار ہے تو عیادت کرو، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ. یہ رائٹس آف یور نیبرز. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑوس میں رہتا کون. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا سوشل سسٹم ٹوٹ پھوٹ اور ڈی جنریشن کا شکار ہے. There is a lot of degeneration in our social system. Then comes the rights of minorities in Islam. Rights of guests. مہمانوں کے حقوق، معاشرے میں رہنے والے مائنورٹیز کے حقوق. اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آتا ہے، there is concept of hospitality for guests for 3 days. 3 دنوں تک مہمان نوازی کا تصور اسلام میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ the one who has belief in the day of judgment, he must honor his guest. جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، عزت دے، اس کو ہاسپٹیلٹی کے ساتھ پیش آئے. 3 دن سے زیادہ رہتا ہے وہ آپ کی طرف تو ہاسپٹیلٹی کا ریوارڈ بھی ملے گا اینڈ یو ول ریسیو دا ایڈیشنل ریوارڈ آف صدقہ. مہمان نوازی کا تو آپ کو ریوارڈ مل ہی رہا تھا، لیکن اب 3 دن سے زیادہ گزر گئے تو اب آپ کو صدقے کا ایڈیشنل اجر بھی ملے گا. تو ختم ہوتا جا رہا ہے مہمان نوازی کا کانسیپٹ بھی. اسی طرح سے میں نے آپ کو کہا رائٹس آف مائنورٹیز ہیں کہ ان کو اگر کوئی مائنورٹی کا ممبر
رہتا ہے معاشرے میں تو اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی. اگر کوئی کرتا ہے, the prophet said, if a person from minorities, he launched any complaint against a believer on the day of judgment, قیامت کے دن اللہ کے ہاں تو پھر ایک ایک چیز ہوگی نا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دنیا میں ایسا کسی نے کیا ہوگا اور آخرت میں اس نے کمپلینٹ کر دی اللہ کے ہاں نان مسلم نے, and if the complaint is found to be valid, I will accompany that non-believer against the believer. میں اس کا ساتھ دوں گا, اللہ کے رسول نے فرمایا, اس مسلم کے اگینسٹ. جسٹ امیجن, یہ اسلام کا آئیڈیل سسٹم ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ ہماری بدقسمتی ہے, بیکاز وی لیو ان مسلم سوسائٹی, ناٹ اسلامک سوسائٹی. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ ہم مسلمانوں کے معاشرے میں تو رہ رہے ہیں, حاجیوں کا معاشرہ ہے, نمازیوں کا معاشرہ ہے, روزہ داروں کا معاشرہ ہے, لیکن اسلامی معاشرہ ہمیں تو ملا ہی نہیں. ہم نے بنایا کب ہے؟ ہم نے کب بنایا؟ کیا یہ اسلامی معاشرے میں ہوتا ہے جو یہ آپ کے موٹر وے پہ واقع ہوا ہے؟ Is it expected in Islamic society? میرا رونے کو دل چاہتا ہے اس واقعے کو ریکال کر کے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اندر سے اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں جب سے یہ میں نے پڑھا ہے واقعہ. یو کین ناٹ امیجن. میں اس معاشرے کا انسان ہوں جہاں درندگی اس پیک پہ ہے. یہ تو اپنے آپ کو انسان کہتے ہوئے خوف آ رہا ہے, گھن آ رہی ہے, نفرت پیدا ہو رہی ہے. یہ معاشرہ ہے؟ یہ اسلامی معاشرہ تو کیا ہوگا, یہ تو انسانی معاشرہ بھی نہیں ہے. ان ہیومن. بروٹیلٹی. بیٹا آپ جس چیز کو مرضی آپ چیختے رہیں, مسئلہ تو ہماری اس معاشرے کا ہے نا. یہ سی سی پی او اور یہ سب بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. بدنصیبی تو یہ ہے. ہم اسلامک سوسائٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. So, in Islamic society, there are rights of animals even. Just imagine. اسلامی معاشرے میں جانوروں کے حقوق ہوا کرتے ہیں. آپ جانوروں کے ساتھ بھی ان ہیومن سلوک نہیں کر سکتے, اس سینس میں کہ جو حلال اینیملز ہیں, جن کی ہنٹنگ اور شکار یو آر الاؤڈ, لیکن اس لمٹ تک جتنے آپ کو گوشت کی ضرورت ہوگی, اس سے بیانڈ آپ نہیں جا سکتے. کہ آپ ایئر گن اٹھائیں اور چڑیوں کو مارنا شروع کر دیں, اس کا اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی, ان بریڈنگ سیزن آف برڈز اینڈ اینیملز یو آر ناٹ سپوز ٹو گو فار ہنٹنگ ایون. جو ان کے انڈے اور بچے دینے کا موسم ہوتا ہے پرندوں اور جانوروں کے, اس موسم میں آپ کو ہنٹنگ بھی نہیں کرنی چاہیے. اسلام کی ٹیچنگ یہ ہے.
योर पेट एनिमल्स, आपने घर में पैरट्स रखे हुए हैं, कोई कैट है, उसको सर्दी गर्मी से बचाना, उसकी भूख प्यास का ख्याल रखना, दिस इज योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, एंड इफ यू इग्नोर यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। अल्लाह के रसूल ने एग्जाम्पल देकर इसको बयान किया, फरमाया कि उस औरत को मैंने जहन्नम में देखा मेराज की रात, जिसने एक बिल्ली पर जुल्म किया था। पेट कैट थी उसकी, उसको बांध दिया, पानी और खाना उसको वक्त पर नहीं दिया, जिससे वो बिल्ली मर गई। तो आपने बताया उसकी वजह से उसकी अकाउंटेबिलिटी हो गई और वो जहन्नम में चली गई। ये अल्लाह के रसूल ने मिसाल कोट की और फरमाया उस प्रोस्टिट्यूट को भी मैंने देखा जन्नत में, जिसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। दीज आर द राइट्स ऑफ एनिमल्स इन इस्लामिक सोसाइटी। हम कहां रह रहे हैं? जंगल के मुआशरे में रह रहे हैं, शायद हम तो उससे भी बदतर मुआशरे में रह रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको राइट्स और ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट लिखना आना चाहिए। एक अहम चीज जो इस्लामिक सोसाइटी में है, जो मिसिंग है, जिसकी वजह से ये मसाइल आ रहे हैं, दैट इज अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। A very prominent characteristic of Islamic society to advise for the good and to forbid for the bad। अच्छी चीज के लिए एडवाइस करना दूसरे को विजडम के साथ, और बुरी चीज से रोकना। This is responsibility of each and every Muslim in Islamic society। ये भी तस्वुर खत्म हो गया। अब आप किसी को समझाने की कोशिश कीजिए तो वो आपको जवाब देगा, जी मैं जानता हूं, जी मुझे पता है, मैं आपसे बेहतर जानता हूं, मैंने इसमें एमफिल किया हुआ है। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। यूज ऑफ narcotics is totally condemned in Islamic society, totally banned, sanctioned fully। यूज ऑफ नारकोटिक्स, वनशियात का इस्तेमाल, इस्लामिक सोसाइटी में इसका कोई तस्वुर नहीं है। Then there is no concept of racial discrimination in Islamic society। ये फलां रेस से ताल्लुक रखता है, फलां खानदान से है, ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर है, ये इस्लामिक सोसाइटी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। इस्लाम के मुआशरे में कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई फ्यूडल लॉर्ड, कोई कैपिटलिस्ट सरमायादार किसी को अपना गुलाम नहीं रख सकता। पीपल आर फ्री, ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न एज फ्री। नो वन हैज गिवन यू दिस अथॉरिटी टू कीप द पीपल योर स्लेव्स। ये भी है हमारे यहां, अभी भी है। जाइए इंटीरियर सिंध के अंदर आपको नजर आएगा, हमारे जो ये ट्राइबल एरियाज हैं वहां नजर आएगा। इवन सेटल्ड एरियाज ऑफ पंजाब में आपको ये मिलता है फ्यूडल लॉर्ड्स में। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन मुजारे है और वो उनके गुलाम चली आ रही है। यहां तक कि एक निकाह के दौरान एक मुजारे का निकाह हो रहा है। जब मौलवी साहब ने उससे पूछा कि मैंने फलां की बेटी आपको इतने हक महर में ये आपके निकाह में दी, क्या आपने कबूल किया? तो उसने कहा जैसे सरदार साहब कहें, जैसे सरदार साहब कहें। ये रियल बता रहा हूं आपको। पता नहीं हम कहां, हम तो एक आइडियल इस्लामिक सोसाइटी की बातें कर रहे हैं और हम जहां रह रहे हैं, अब देखिए कोई, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो मैच। हम तो बहुत दूर चले गए।
بہت دور چلے گئے بھئی. اسلامک سوسائٹی کے اندر سوشل ایونز کو اسلام روکتا ہے. دیر از نو کانسیپٹ آف سوشل ایونز. قرآن نے ان سوشل ایونز کو ہائی لائٹ کیا ہے. سورہ حجرات ورس نمبر 6 to 18. سورہ حجرات کی ورس نمبر 6 سے لے کر 18 تک. اس میں ان معاشرتی خرابیوں کو اسلام نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, غیبت نہ کرو, کسی کو برے ناموں سے مت پکارو, بدگمانی نہ کرو. یہ کہاں پہ ہے؟ سورہ حجرات ورس نمبر 6 to 18. اس کو اب آپ نے کھول کے دیکھنا ہے پلیز. ان کا تذکرہ کر دینا ہے کہ these social evils are condemned in Islamic social system. تھوڑا تھوڑا ان کو مینشن کر دیں گے. ریفرنس میں نے آپ کو بتا دیا. سورہ حجرات ورس نمبر 6 to 18. پھر اسلام کچھ خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے اسلامک سوسائٹی میں رہنے والوں میں. And these characteristics have been discussed in Surah Furqan, verse number 63 to 77. Verse number 63 to 77. کہ اسلامک سوسائٹی میں رہنے والوں میں یہ خوبیاں بھی ہوتی ہیں. اب اس کو بھی آپ نے کھول کے دیکھنا ہے پلیز. اس کو بھی اس میں شامل کریں گے آپ. یہ آپ کے ریفرنسز ہیں جی. اور میں نے آپ کو یہ جو کچھ بتایا ہے اس کے کچھ ریفرنسز نوٹ کر لیں پلیز. یہ تو آپ دیکھیں گے جو میں نے آپ کو ابھی نوٹ کروایا ہے سورہ حجرات اور سورہ فرقان. اس کے علاوہ کچھ ریفرنسز نوٹ کر لیں. سورہ بقرہ ورس نمبر 187. سورہ بقرہ ورس نمبر 187. دین سورہ روم ورس نمبر 21. سورہ روم ورس نمبر 21. کائنڈلی ریپیٹ لاسٹ ریفرنس. جی بیٹا اسامہ نے پوچھا ہے. میں نے بتایا ہے سورہ فرقان ورس نمبر 63 to 77. سورہ فرقان 18ویں اور 19ویں پارے میں ہے. یہ 19ویں پارے کے سٹارٹ میں یہ آیات ہوں گی 63 to 77 سورہ فرقان. اور سورہ حجرات 26ویں پارے میں ہے, اس کی ورس نمبر 6 to 18. جی. سورہ روم ورس نمبر 21. دین سورہ نساء ورس نمبر 7. سورہ نساء ورس نمبر 7. سورہ نساء ورس نمبر 11. سورہ نساء ورس نمبر 11. سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 70. سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 70. جی. اور جہاں آپ نے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لکھا تھا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اس کے ساتھ آپ ریفرنس ایڈ کر لیں سورہ آل عمران ورس نمبر 110. سورہ آل عمران ورس نمبر 110. جی. اچھا, اب یہیں سے آپ کا, میں نے کہا تھا کہ کلچر ڈیولپ ہوتا ہے, سویلائزیشن آپ کی بنتی ہے یہیں سے. جی جی. اس کو الاسراء بھی کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کو. ٹھیک کہا ہے بیٹا آپ نے, دونوں طرح سے ٹھیک ہے. جی. سو کلچر آپ کا جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ دراصل یہیں سے ہوتا ہے. اور یہ کلچر کیا ہوتا ہے؟ دے آر دا سوشل نارمز, بیسک فاؤنڈنگ ویلیوز, بلیفس اینڈ سوشل نارمز. دے آر کالڈ کلچر اینڈ سویلائزیشن. اس کے لیے انگلش میں سیوک, سٹی, سویلائزیشن یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. عربی میں مدنیت اور حضارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مدنیت, حضارت. اردو میں تہذیب, یہی لفظ اصل میں عربی کے ہیں. تمدن, ثقافت. انگلش میں سول, سیوک, کلچر,
सिविलाइजेशन ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, और ये दरअसल क्या है? फाउंडिंग वैल्यूज, बेसिक फाउंडिंग वैल्यूज एंड बिलीफ्स इंक्लूडिंग योर सोशल नॉर्म्स, ये दरअसल क्या कहलाते हैं? सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और तहजीब का जो लफ्ज है बेसिकली अरबिक के लफ्ज हाजाबा से है, जिसके मानी होते हैं किसी चीज को खूबसूरत बनाना। हाजाल बा, ये इसका रूट है। इसका मतलब होता है टू ब्यूटीफाई, किसी चीज की ट्रिमिंग करना, उसको खूबसूरत बनाना। जैसे आप दरख्तों की तराश खराश करते हैं तो वो खूबसूरत हो जाते हैं, इसको तहजीब कहते हैं। सोसाइटी को खूबसूरत बनाने के जो सोशल नॉर्म्स हैं, उन सोशल नॉर्म्स का नाम है तहजीब। मुख्तलिफ मुआशरों में मुख्तलिफ तहजीबें रही हैं। यस, तहजीब उर्दू में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैंने लिखे है ना लफ्ज बेटा, तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, ये सब उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका असल रूट क्या है? अरबिक है। सो ये असल में यहीं से बन रहा है। इस्लाम की जो तहजीब है ये बनती है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वही हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसे कहते हैं? अनासरे तरकीबी, किन चीजों से इस्लाम का कल्चर बनता है। बेसिकली ये वही हैं जो आपके फंडामेंटल बिलीफ्स थे, वहीं से डेवलप होती है ये तहजीब। और वो कौन कौन से थे? तौहीद, रिसालत, आखिरत, यही थे ना हमारे फंडामेंटल बिलीफ्स। बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिलीफ इन प्रॉफिटहुड एंड बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट। इस्लाम का कल्चर इन्हीं से बनता है। देखिए, जिस मुआशरे में आप रोजाना अल्लाह अकबर की आवाज सुनते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज सुनते हो, तो आपके ज़हन में क्या आएगा? यहां की तहजीब कौन सी है? तौहीद की तहजीब है। यहां के मानने वाले तौहीद के फॉलोअर्स हैं, फौरन कॉन्सेप्ट आएगा। और अगर आप किसी मुआशरे में जाएं, चौकों चौराहों में बुत रखे हुए हों और दुकानों पे बुत बिक रहे हो, तो उसका आपको क्या तस्वुर आएगा? यहां का मुआशरा, इसकी तहजीब क्या होगी? तौहीद की तहजीब नहीं है। इसका मतलब ये है, तो तौहीद इज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक सिविलाइजेशन। जहां लोग ये कहते हो कि इस काम में मेरे नबी का तरीका क्या है। आप कहते हैं ना कि अल्लाह के रसूल ने इसमें हमें यह सिखाया है। अभी हम कह रहे थे कि बच्चे का अकीका किया जाए, 7वें दिन उसको नाम दिया जाए। किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने। जहां लोग हर चीज को इससे एसोसिएट कर रहे हो, वहां से अकीदा रिसालत प्रोमिनेंट हो रहा होता है, तो इस कल्चर को क्या कहेंगे? ये इस्लामिक कल्चर है। जहां लोग घर बनाते हुए ये सोचते हो कि इसका मेन दरवाजा इतना चौड़ा हो कि इसमें से चारपाई गुजर सके, और चारपाई गुजर सके का क्या मतलब है? जनाजा गुजर सके। यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाउस फॉर लिविंग पर्पस, लेकिन आपके ज़हन में ख्याल क्या है कि वी हैव टू लीव, दिस इज नॉट अवर डेस्टिनेशन, वी आर इन अ ट्रांजिट फेज एंड वी हैव टू लीव। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका? कि इसमें से जनाजा गुजर सके, दरवाजा इतना चौड़ा हो कि उसमें से चारपाई गुजर सके। आखिरत का बिलीफ आपके कल्चर से नजर आ रहा है। घर में आप जाइए तो आपके बेडरूम में जो बेड रखा हुआ है, उसके पांव वाला हिस्सा किस तरफ होता है? बैतुल्लाह की किबला की तरफ होता है? नहीं, इस्लामिक कल्चर नजर आ रहा है कि मुसलमान अपने पांव इस तरफ करके नहीं सोते। वॉशरूम बनाते हुए आप कहते हैं कि WC या कमोड लगाते हुए इसका रुख किबला की तरफ ना हो। यह आपका कल्चर है। जब आप मुआशरे में चलते फिरते एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। यह आपका कल्चर है। आपके एक एक अंदाज से जो चीज छलकती है, रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड योर सोशल कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आप जब लिबास पहनते हैं
تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا لباس ہو جو ستر کو کور کرتا ہو. ستر کو دیکھا یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کا کلچر ہے. کل ہم نے پڑھا تھا نا ستر کا کور کرنا مینڈیٹری ہے نماز میں, یاد ہے نا؟ the necessary body organs you have to cover all the time, that is called ستر. اگر کوئی نوجوان اتنا چھوٹا نیکر پہن کے پھر رہا ہو جو گھٹنوں سے نیچے کی بجائے اوپر ہو تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یہ آپ کا کلچر ہے بھائی, یہ آپ کا کلچر ہے. تو لوگ جہاں کھاتے ہوئے پیتے ہوئے سب سے پہلے ایک چیز کنسیڈر کرتے ہوں کہ یہ حلال ہے کہ نہیں, یہ آپ کا کلچر ہے, یہ آپ کی سیویلائزیشن ہے. اور جو اسلام نے آپ کو کلچر سکھایا دیٹ از وحی بیسڈ کلچر, ریویلیشن بیسڈ کلچر ہے. یہ انسان خود نہیں بناتے. یہ کلچر کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ تھرو دا ٹیچنگ, ڈیوائن ٹیچنگ آ رہا ہے. جبکہ ویسٹرن کلچر دیٹ از ڈیزائر بیسڈ کلچر, وہ خواہشات پر مبنی کلچر ہے. جس کو لوگ اچھا سمجھے وہ معاشرے میں ڈیولپ ہو جائے گا. ہمارے ہاں یوں نہیں ہے. ایک چھوٹا سا چنک ہے ہمارے معاشرے میں جو کہتا ہے کہ جی ویلنٹائن ڈے بھی منایا جائے. تو کیا ہم نے بطور مسلمان کبھی اس کو ایکسپٹ کیا؟ حتیٰ کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والا نوجوان بھی کہتا ہے کہ یہ ہمارا کلچر تو نہیں ہے. دس از ناٹ آور کلچر. کیوں؟ آور کلچر از حیا بیسڈ کلچر. ہمارے کلچر میں موڈیسٹی ہے, حیا ہے, شرم ہے, بے حیائی نہیں ہے. آپ میری بات فالو کر رہے ہیں؟ اور ابھی تو ہمارے حال پہ اللہ رحم فرمائے. اگر میں آج سے 25-30 سال پیچھے جاؤں تو آئی وڈ لائک ٹو گیو یو این انفارمیشن. خواتین سے ریلیٹڈ جو چیزیں مارکیٹ میں بکتی ہیں, جو ٹپیکل خواتین سے ریلیٹڈ ہے, وہ ڈسپلے نہیں کی جاتی تھی اسٹور کے اوپر. ان کو ڈسپلے نہیں کیا جاتا. دس از اگینسٹ ماڈesty. ہماری وہ بچیاں جن کی وہ نیڈ ہوتی تھی وہ خرید کر تو لاتی تھیں لیکن وہ اس کو شو نہیں کرتی تھی کہ اس میں کیا ہے. بھی میں پتہ نہیں کون سی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, کس زمانے کی, کہ سر تو پتہ نہیں کس زمانے کے, بیفور کرائسٹ باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ سچی باتیں ہیں. کلچر کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. حجاب آپ کا کلچر ہے بھائی. حجاب موڈسٹی کی ایک علامت. اس کو میں ڈسکس کروں گا, ہمارا ایز اے ٹاپک ہے انشاءاللہ. یہ پورا ٹاپک ہے ہمارا حجاب, اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے. ابھی صرف آپ کو بتا رہا ہوں سیدھا سیدھا پوائنٹس کہ اسلامک کلچر میں کیا ہوتا ہے. اکوالٹی, ہیومن اکوالٹی از دا کیریکٹرسٹک پراپرٹی آف اسلامک کلچر. انسانوں کے برابری کا تصور. ہیومن رائٹس میں, بیسک رائٹس میں تمام انسان برابر ہے. زندہ رہنے کا حق مسلم کو بھی, نان مسلم کو بھی. کھانے پینے کا حق مسلم کو بھی, نان مسلم کو بھی. انصاف کا حق مسلم کو بھی, نان مسلم کو بھی. گھر بنانے کا حق مسلم کو بھی, نان مسلم کو بھی. لباس پہننے کا حق مسلم کو بھی, نان مسلم. بیسک ہیومن رائٹس میں انسان برابر ہوتے ہیں. اسلامک کلچر gives the concept of human brotherhood. ہیومن برادرہڈ, انسانی اخوت. آدم کی اولاد تو سب ہے نا, کوئی ہندو ہے یا کرسچن ہے. اس حوالے سے تو وہ ہمارے بھائی ہیں. ہاں, اسلامک برادرہڈ میں آ جائیں تو کیا ہی بات ہے, اور زیادہ ریلیشن شپ کلوز ہو جائے گا. لیکن انسان تو ہے نا. اگر کسی نان مسلم کا بچہ آگ میں گر رہا ہو تو کیا آپ اسے جانے دیں گے؟ یہ تو انسان, تو یہ تو کرسچن کا بچہ ہے, جانے دو آگ میں. کبھی بھی نہیں کریں گے آپ, نیور.
یہ ہیومن بردرہڈ ہے بھائی, یہ آپ کی انسٹنکٹ میں پڑی ہوئی ہے, یہ اسلامک کلچر آپ کو دیتا ہے. اللہ کے رسول کے پاس جنگ کے دوران جو پرزنرز آف وارز ہوتے تھے نا, لائے گئے, آپ کو پتہ چلا ایک عورت ہے اس میں, اور وہ آ رہی ہے تو اس کے سر پر چادر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی صحابہ کو کہ جاؤ اس خاتون کو دے دو. تو صحابہ نے کہا جی وہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے, کافرہ ہے. تو آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا, ہے تو بیٹی, ہے تو بیٹی, اپنی ہو یا کافر کی ہو. دس از اسلامک کلچر, دس از اسلامک کلچر. اسلامک کلچر میں کسی کی تذلیل اور انسلٹ نہیں ہوتی. بھئی یہ خوبیاں اسلام کے کلچر کی ہیں. سادگی, سمپلسٹی اینڈ آسٹیرٹی اسلامک کلچر کی خوبی ہے. میں نے کہا کہ اسلامک کلچر وہی بیسڈ کلچر ہے, توحید کا کانسیپٹ ہوگا, خواہشات پہ مبنی کلچر نہیں ہے. یہ مغربی تہذیب یہ ڈیزائر بیسڈ کلچر, جس کو لوگ اچھا سمجھیں وہی کلچر ہے, وہ قانون بن جاتا ہے. ایون اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ ایک چیز کو اچھا سمجھے تو وہی اسلام ہے. نو, دیٹ از ریولیشن بیسڈ. ان کے ہاں ہومو سیکشولیٹی کو لافل قرار دے دیا گیا بیکاز دا پیپل لائکڈ. یہاں اگر لوگ خدا نہ خواستہ پسند بھی کریں تو یہ قانون نہیں بنے گا. یہ ڈیزائر بیسڈ کلچر ہے نہیں. حلال اور حرام کیا, جو آپ کو پسند ہے وہ حلال ہے, جو آپ کو پسند نہیں وہ حرام ہے. اسلام میں ایسے نہیں ہے. آپ کو پسند ہے یا نہیں, حلال ہی کو حلال کہیں گے, حرام کو حلال دیں گے. میجورٹی کی وجہ سے آپ اسلام کے قانون نہیں بدلیں گے. اسلام کا کلچر شرم و حیا کا کلچر, اسلام کا کلچر انسانی خواہشات کا کلچر نہیں ہے. انسانی خواہشات اس کلچر کی تابع ہیں. دیکھیے, آپ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ شاید وہ کلچر آ جائے تو ہم ترقی کریں گے, 3 سکولز آف تھاٹ ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. ایک سکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ ویسٹرن کلچر اپنا لو. آن دی ہول, if you like to have progress and advancement in your society, تو اس کلچر کو ایکسپٹ کرو, ویلکم کہو. دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے نہیں, پک اینڈ چوز, جو اچھی چیزیں ہیں ان کی اپناؤ, جو بری چیزیں ہیں وہ نہ اپناؤ. یہ دوسرا اسکول آف تھاٹ. اینڈ اسٹل دیر از اے تھرڈ اسکول آف تھاٹ ان مسلمز who say we have not to accept anything from Western culture because we have our own culture. ہم کیوں کوئی چیز ایکسپٹ کریں, ہمارا تو اپنا انڈیپینڈنٹ کلچر موجود ہے, اس کو پروموٹ کریں نہ کہ ادھر سے ایکسپٹ کریں. اس کی بنیاد پر ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں مختلف گروہوں میں, اور وہ کہتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک جیسے نہیں ہوتے, بلکہ مسلمان بھی 3-4 طرح کے ہیں. وہ کہتے ہیں American think tanks, they have divided and classified the Muslim. They say secularist Muslims. مسلمانوں کے کلچر میں ایک گروہ وہ ہے جو سیکولرسٹ مسلمز کہلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ایسے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, اس لیے مسلمان کہلاتے ہیں. اور they think Islam is our personal matter. It has nothing to do with collective life. وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہمارے اپنے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر ویسٹرن کلچر کو پورا انفوز کر رکھا ہے. ان کے گھروں میں وہی کچھ ہے. ان کے بیڈ پر کتے سوتے ہیں, شراب پینے کو یہ برا نہیں سمجھتے, باپ اور بیٹی اکٹھے بیٹھ کے اسموکنگ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ تو ہمارے اپنے ہیں. They are secularist Muslims.
नंबर 2, मॉडर्निस्ट मुस्लिम्स जिद्दत पसंद है। ये मॉडर्निस्ट मुस्लिम्स ये कहते हैं ठीक है इस्लाम इज ओके, बट इट शुड बी री एक्सप्लेन्ड एंड री इंटरप्रिटेड। इसकी तशरीह वैसे करें जैसे आज हम कहते हैं। हाँ ठीक है, उस जमाने में सूद हराम था, लेकिन तो उस जमाने का सूद था, बैंक का सूद तो नहीं था। ये तो हलाल है, इसके बगैर तो हम तरक्की नहीं कर सकते। ये मॉडर्निस्ट मुस्लिम्स हैं, वो कहते हैं इनसे भी हमें कोई खतरा नहीं है, दे आर ओके, ये हमारी कल्चर को वेलकम करते हैं। Then there are some Muslims, they call them traditionalist Muslims. Traditionalist Muslims, रिवायत पसंद मुसलमान, मस्जिदों में बैठे हुए हैं, मदरसों में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी तस्बीह हम पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ी, फिर इशराक पढ़ी, फिर चाश्त पढ़ी, फिर कुरान की तिलावत पे तिलावत, फिर रोजे नफली, सवाब के लिए इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं। बस ये समझते हैं इस्लाम से सवाब मिलता है, सिस्टम को चेंज करने की इनमें कोई बात नहीं है। कहते हैं इनसे भी कोई खतरा नहीं है, और ज्यादा तादाद इन्हीं की है, ट्रेडिशनलिस्ट मुस्लिम्स की। हां, जिनसे हमें इन ट्रू सेंस खतरा है वो हैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स। बुनियाद परस्त मुसलमान। ये कौन है? दे से Islam is a complete code of life, a system of life. It has its own economy, own governance, own social system, having a complete culture and civilization. ये है जिनसे खतरा है। इनको नहीं होना चाहिए डोमिनेंट, ये तादाद में कम है। हां, ये हो सकता है कि अगर ये दो आपस में कभी मिल गए, ट्रेडिशनलिस्ट एंड फंडामेंटलिस्ट, तो ये हमारे लिए खतरा है। इनको मिलने नहीं देना आपस में, इनमें गैप्स रखो, सेक्टेरियनिज्म डालो, इनमें लड़ाओ इनको। हाथ यहां बांधे कि यहां बांधे, आमीन ऊंचा कहें कि आहिस्ता, तरावी 20 रकात पढ़ें कि 8, इनको इस पे लड़ा दो, लड़ते ही रहेंगे। कौन से मुसलमान हो तुम? माशाअल्लाह सुन्नी हो, क्योंकि सुन हो गए हो ना, इनको इसमें लगा दो। ये उनकी ऑब्जर्वेशन है भाई। और जो प्रोफेसर हंटिंगटन ने थीसिस लिखा, प्रोफेसर हंटिंगटन, क्या नाम है उनके थीसिस का? द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड रीमेकिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड। तहजीबों का तसादुम, तहजीबों का तसादुम होने जा रहा है। दो तहजीबों को उसने हाईलाइट किया है, एक इस्लामिक, दूसरी कन्फ्यूशियस, जापानीज की। वो कहते हैं ये दो ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जिनकी एसिमिलेशन नहीं है, दे हैव देयर आइडेंटिटी। इनसे हमें खतरा है, अदरवाइज हमें कोई खतरा नहीं है। एंड वी हैव टू मेक आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन डोमिनेंट इन द वर्ल्ड फॉर आवर सर्वाइवल। अगर आप चाहते हैं कि आप ही जिंदा रहें और डोमिनेंट रहें, तो फिर अपने कल्चर को डोमिनेंट कीजिए। चुनाचे वेस्टर्न कल्चर को डोमिनेट करने की ये उनकी एक मूवमेंट है, और वो कल्चर आपके बेडरूम तक दाखिल हो गया है, बेडरूम तक। और मैं यहां एक सख्त जुमला कहने लगा हूं, लिखिए आप इस जुमले को, पेपर में भी लिखिए। वो लिबास जो हमारे बेडरूम में तो यूज हो सकता था, ऐसा स्किन टाइट लिबास पहनकर हमारी बच्चियां घर से बाहर आ जाती। जो अंडर गारमेंट्स कहलाता था किसी जमाने में, वो स्किन टाइट ट्राउजर्स जो हमारी बच्चियां इस्तेमाल करने लग गई, जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो लिबास पहनकर भी कासियातुन आरियातुन लिबास पहना होगा, फिर भी उनका जिस्म नंगा होगा।
their body parts will be prominent in that dress. इसको अल्लाह के रसूल ने नंगा होना कहा, ये उनके कल्चर का हिस्सा था, हमारा कल्चर नहीं था. This was not our culture. ये वो उनकी तहजीब को डोमिनेट करने की जो तहरीक है, जिसको उसमें इस थीसिस में उसने डिस्कस किया है, वो इसी का हिस्सा है. एंड दे आर सक्सेसफुल. वो आपके 2 मुकद्दस शहरों में भी दाखिल हो चुकी है उनके कल्चर, मक्का और मदीना में. ये मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर बता रहा हूं. उनके नौजवानों में वो कल्चर आ चुका है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस्लाम का कल्चर, शर्म व हया का कल्चर, रेवलेशन बेस्ड कल्चर, हलाल और हराम का फर्क करने वाला कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, ये जो मैंने आपको बताया. ये आपसे अगर सवाल यूं पूछा जाए, वो नहीं, बस मैंने आपको इशारा दे दिया, उसकी अब डिस्कशन की जरूरत नहीं है. दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मैंने आपको बता दिया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना आना चाहिए. इसको आपको लिखने की जरूरत है. इसको आप पढ़िए, जाकर बुक से अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, और फिर ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं उनको नोट करें. कुछ रेफरेंसेस नोट कर लें कल्चर के हवाले से, कुछ रेफरेंसेस नोट कर लें. इस्लाम के कल्चर में जो खूबियां हैं वो मैंने आपको बता दी, और ये वही खूबियां हैं जो आप सूरह फुरकान में पढ़ेंगे, और उनको आप डिस्कस करेंगे. सूरह फुरकान वर्स नंबर 43, सूरह फुरकान वर्स नंबर 43, सूरह अनआम वर्स नंबर 121, सूरह अनआम वर्स नंबर 121, सूरह अल माइदा वर्स नंबर 8, सूरह अल माइदा वर्स नंबर 8, सूरह निसा वर्स नंबर 69, सूरह निसा वर्स नंबर 69. तो ये आप उसमें शामिल कर लें, और इसको अब आपने उसमें शामिल करना है और लिखना है. इसको जाकर पढ़िए, अच्छी तरीके से रीडिंग दीजिए इन रेफरेंसेस को शामिल करके. तो गोया कि आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, इस्लाम का सोशल सिस्टम डिस्कस किया और कल्चर एंड सिविलाइजेशन डिस्कस किया. इस पर अलग सवाल भी आता है. मुख्तलिफ तहजीबें रही हैं दुनिया में, रोमन सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, पर्शिया की सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन, और उसके अलावा जो हमने असल जिसको हाईलाइट करना है वो कौन सी है, इस्लामिक सिविलाइजेशन वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन. इसका अगर कंपैरिजन करना पड़ जाए तो आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए. तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से ये आपको डिस्कस करना आना चाहिए. भाई हंटिंगटन का ये जो थीसिस है ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल जाएगा, और उर्दू में भी ट्रांसलेटेड है, इंग्लिश में भी मौजूद है. इसको भी आप थोड़ा सा इसके पॉइंट्स भी कुछ शामिल कर सकते हैं. कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए. ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने 4 बताया, ये रैंड कॉर्पोरेशन, RAND, रैंड, ये उसका है, एक थिंक टैंक है अमेरिकन, उनकी ये डिस्कशन है जो मैंने आपको बताई है. सो इसको आपने शामिल करना है और आपको ये डिस्कशन करनी आनी चाहिए. इज इट क्लियर? ये जो हमने डिस्कशन की, इज इट क्लियर टू ऑल? माशाल्लाह, गुड, थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.